بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تنہائیاں اور دھوپ کنارے فیم اداکارہ مرینا خان کی شادی کو 33 برس گزر چکے ہیں، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں، لیکن انہیں اولاد کی خواہش بھی نہیں۔ ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر لوگ بچے پیدا کیوں کرتے ہیں اگر انہیں پال نہیں سکتے۔ یہ مرینا کی منطق ہے جس سے آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں۔ ان کے خیال میں بچوں کو کھانا پلانا اور اسکول میں داخل کروا دینا کوئی کارنامہ نہیں، بچوں کی اچھی تربیت اور انہیں وقت دینا اصل ذمہ داری ہے۔ مرینا نے شادی کے بعد ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بچے پیدا نہیں کریں گی، اور اگر انہیں اولاد کی خواہش ہوئی تو وہ کسی بچے کو گود لے لیں گی تاکہ اس کی پرورش اچھی ہو سکے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ڈرامہ انڈسٹری میں 80 کی دہائی مرینا کے نام تھی تو غلط نہ ہوگا۔ مرینا کا ڈیبیو ڈرامہ راشد منہاس شہید تھا، جو نشان حیدر حاصل کرنے والے کم عمر ترین ایئر فورس پائلٹ راشد منہاس کی زندگی پر بنایا گیا تھا۔ مرینا اس وقت ٹین ایجر تھیں۔ راشد منہاس کی منگیتر کا کردار ٹی وی کی دنیا میں ان کا پہلا انٹروڈکشن تھا۔ تنہائیاں ان کا دوسرا بلاک بسٹر ڈرامہ تھا، اور کیا آپ جانتے ہیں جب تنہائیاں کی کاسٹ فائنل ہو رہی تھی تو حسینہ معین نے مرینا کو ریجیکٹ کر دیا تھا، جبکہ شہزاد خلیل انہی کو لینا چاہتے تھے۔ دراصل مرینا کو اردو بالکل نہیں آتی تھی، لیکن جب ڈرامہ شوٹ ہوا تو وہ اتنی اچھی اردو بولی کہ اپنی نااہلی کا احساس تک نہ ہونے دیا۔ جب سائرہ کاظمی کے شاہکار ڈرامے دھوپ کنارے میں راحت کاظمی کے مد مقابل ہیروئن کے انتخاب کا مرحلہ آیا، تب بی کرا مرینا خان کے نام ہی نکلا۔ تنہائیاں بانٹنے کے لیے بچے نہ سہی، مرینا کے پاس ڈھیروں بلیاں ہوتی ہیں۔ اگرچہ ان کا پہلا پالتو جانور ایک کتا تھا، مگر اب انہوں نے کتے رکھنے چھوڑ دیے ہیں۔ ایک زمانے میں ان کے پاس 15 بلیاں اور کتے تھے، ان میں سے اکثر کتے گلیوں میں آوارہ پھرا کرتے تھے، جو مرینا کے ہتھے چڑھ گئے۔ انہیں کتوں کی نسبت بلیاں پالنا آسان لگتا ہے، اس لیے آج کل صرف بلیاں رکھتی ہیں۔ جانوروں سے اسی محبت نے انہیں WWF کی گڈ ول ایمبیسڈر بھی بنا دیا۔ ان کے نزدیک وہ شخص بہت بیچارہ اور بد نصیب ہوتا ہے جو جانوروں سے محبت نہیں کرتا۔ وہ خود بچپن میں جانوروں کا ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں، لیکن اتفاق سے ایکٹریس بن گئیں۔ بقول ان کے شادی ان کے دماغ میں کبھی نہیں تھی، لیکن جب محبت ہوئی تو پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن مرینا یہ ضرور سوچتی تھی کہ شادی اس بندے سے کریں گی جسے جانوروں سے پیار ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ سگریٹ بھی نہ پیتا ہو اور اس کے جوتے بھی صاف ستھرے اور اچھے ہونے چاہیے۔ مگر مرینا کی پہلی محبت کا ان کی شادی سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے والد کی پوسٹنگ تب ایران میں تھی، انہیں جو لڑکا اچھا لگا وہ ایرانی تھا اور اس کے والد آرمی میں تھے، لیکن محبت کرنے کا یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ بعد میں مرینا کو ایک اور محبت بھی ہوئی، اور اس کے بعد جس سے محبت ہوئی وہ بہت ہی پکی نکلی۔ چنانچہ مرینا نے والدین کی مخالفت کے باوجود اس لڑکے سے شادی کر لی۔ جلیل اختر یعنی کوچو سے مرینا ایک دوست کی منگنی پر ملی تھی۔ دونوں جلد ہی ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ لندن بھی وہ انہی کے مشورے پر گئی تھی۔ مرینا کے والدین خصوصاً ان کی امی جلیل کو پسند نہیں کرتی تھیں۔ خیر وہ لندن میں ہی تھی جب انہوں نے جلیل کو شادی کے لیے پروپوز کیا، اور 1989 میں دونوں کی شادی ہو گئی۔ کچھ ہی عرصہ بعد دونوں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی بنا لیا۔ مرینا نے شادی تو کر لی، مگر وہ سٹریس میں رہنے لگیں۔ ان کے والدین بھی بیمار رہنے لگے۔ ایک روز ہمت کر کے وہ ڈیڈی سے ملنے چلی گئیں تو ان کی امی بھی جو بظاہر ناراض تھیں کمرے میں آ گئیں، لیکن بقول مرینا انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ بعد میں وہ کوچو کو پسند کرنے لگیں۔ انہیں کینسر تھا، اس دوران مرینا نے انہیں بہت وقت دیا۔ جلیل بھی ان کی مشکل سمجھتے تھے۔ ان دنوں مرینا اکثر یہ کہتی کہ اللہ نے شاید اسی لیے مجھے اولاد نہیں دی کہ میں بچوں کو دیکھتی تو امی کو وقت نہ دے پاتی۔ ان کی امی کے کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے ڈیڈی بھی دنیا سے چلے گئے۔ جلیل نے جس طرح زندگی کے ہر اچھے برے پل ان کا ساتھ نبھایا وہ اسے سراہتی ہیں۔ مرینا اکثر کہتی ہیں کہ کوچو میں انا بالکل نہیں، اس لیے ہم بہت خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں۔ مرینا کا غصہ پٹھانوں جیسا ہے، بہت زیادہ آتا ہے اور کوچو کو بہت کم غصہ آتا ہے۔ مرینا ناراض ہوں تو بات نہیں کرتی، لیکن کوچو کی کوشش ہوتی ہے کہ سونے سے پہلے سب لڑائیاں جھگڑے ختم کر دیں۔ جلیل سے شادی اور ڈائریکشن میں آنے کے بعد مرینا کی زندگی بہت آرگنائز ہو گئی ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ ڈیڈی کے ایئر فورس میں ہونے کی وجہ سے وہ نظم و ضبط کی کافی پابند تھیں۔ مرینا خان کے والد رحمت خان پٹھان تھے اور ان کا تعلق ایئر فورس سے تھا۔ رحمت خان نے ایک انگریز خاتون اینا سے شادی کی تھی۔ مرینا 26 دسمبر 1962 میں پیدا ہوئیں۔ ایک بھائی ہے زرق خان جو زیادہ تر بورڈنگ میں رہا، لہٰذا مرینا اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے کچھ زیادہ ہی لاڈو میں پلیں۔ بھائی جب گھر آتا تو انہیں بورڈنگ سکول کی ڈراؤنی کہانیاں سنایا کرتا، جس وجہ سے انہیں ڈراؤنے خواب آتے۔ پھر جب آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو ڈر نہیں لگا کرتا تھا۔ مرینا کے بقول بچپن میں لوگ انہیں ٹام بوائے کہتے تھے کیونکہ وہ پڑھائی سے زیادہ کھیلوں میں دلچسپی لیتی، گھنٹوں سائیکل چلایا کرتی۔ سوئمنگ انہوں نے 3 سال کی عمر میں سیکھی۔ ان کی والدہ ہاؤس وائف تھیں اور کھانے بہت اچھے بناتی۔ بچپن میں میٹھا کھانے کی شوقین مرینا اب چٹپٹا پسند کرتی ہیں، مگر انہیں کوکنگ نہیں آتی۔ وہ آج بھی کھانوں کی ترکیبیں دیکھ کر پکاتی ہیں۔ گولف انہیں بےحد پسند ہے، کہتی ہیں کہ ٹک کی آواز کا رومانس گولف کا شوق ختم نہیں ہونے دیتا۔
YouTube پر گوگلی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی انٹرٹینمنٹ ٹائپ کریں۔ گوگلی انٹرٹینمنٹ کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔